الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج کی مجلس میں انشاءاللہ تقوی سے متعلق بات ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ قاری قرآن اور قرآن کے عالم تھے، ان سے سوال کیا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی پیارا اور آسان جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کبھی آپ خاردار جنگل اور کانٹے دار تنگ راستے سے گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، ایسے تنگ کانٹے دار اور خاردار جنگل سے گزرے ہیں۔ تو پھر حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کہ پھر وہاں پر آپ کیسے چلتے ہیں، یعنی اس راستے سے آپ کیسے چلتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے کپڑے اور دامن کو سمیٹ کر بہت احتیاط سے گزرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں کپڑے اور بدن میں کانٹے نہ لگ جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس یہی تقوی ہے، یعنی دین کے راستے میں اس طرح سے چلنا کہ چاروں طرف سے کفر، گمراہی، معصیت اور خدا کی نافرمانیوں کی جو کانٹے اور خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں، اپنے کپڑے اور دامن کو اس سے بچا کر چلتے رہیں۔ یہی تقوی ہے۔ تقوی کے 4 درجات بتائے گئے ہیں۔ تقوی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچائیں اور کفر و شرک والے اعمال سے بچیں اور جملہ فرائض اور واجبات کو ادا کریں۔ تقوی کا دوسرا درجہ ہے کہ کفر اور شرک سے بچنے کے بعد فرائض اور واجبات پر عمل کریں۔ تمام کبیرہ گناہوں سے بچنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر قسم کے کفر اور کفریات سے پرہیز کرتے ہوئے تمام فرائض اور واجبات اور ضروری حقوق العباد کو ادا کرنے والا بنے اور تمام ان جرائم اور گناہوں سے پرہیز کرے جن پر قرآن و حدیث میں عذاب اور سزا کی وعیدیں اور دھمکیاں آئی ہوئی ہیں۔ پھر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کرے۔ میرے عزیزو، تقوی کا تیسرا درجہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی تمام کفر و شرک سے بچتے ہوئے تمام فرائض، واجبات اور ضروری حقوق العباد کو ادا کرنے کے بعد سنن اور مستحبات کو بھی ادا کرنے والا بنے اور ساتھ ہی تمام بڑے اور چھوٹے گناہوں سے پرہیز کرنے والا بنے۔ اور تقوی کا چوتھا درجہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو درجہ چوتھا ہے اس سے اعلیٰ ہے۔ آدمی مذکورہ بالا تینوں درجوں کو پورا کرنے کے بعد خدا کی راہ میں محنت اور مجاہدے میں اس طرح سے لگ جائے کہ دنیاوی جائز اشغال اور مباح اعمال کو بھی چھوڑ دے، یعنی اپنے آپ کو لغویات سے بچائے اور کم سے کم کر دے
اور صرف رضائے الہی کو اپنا مقصد بنائے، یہ تقوی کا جو مرتبہ ہے یہ زہد والا مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ نیت اور اخلاص اور ایمان کی قوت اور ضعف کے اعتبار سے بھی درجات ہیں، جس کی صحیح معرفت اور پہچان انشاءاللہ لوگوں کے اعمال سے ظاہر ہوگی۔ میرے دوستو، یہ تقوی کے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی کو سمجھنے اور اس کو اپنے زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔